بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو آج ہماری جو عربی جو کلاس ہے فرسٹ کلاس ہے اور یہ ڈیمو کلاس ہے، تو اس میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم عربی زبان کیوں سیکھیں. سب سے پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تو ہمارا آپ کو جو ہے پیغام میسیج یہی ہے کہ ہم اس لیے سیکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی پیاری زبان، اور اللہ پاک نے اپنی مبارک کتاب قرآن مجید کو اسی زبان میں نازل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی حدیث ارشاد فرمائی، جو کچھ ہمارے پاس ایک اسلامک نالج ہے، وہ ساری اسی زبان میں بیسک، پھر بعد میں ٹرانسلیشن ہوئی اور ہم آگے بڑھتے رہے. تو اگر ہم یہ نیت کر لیں گے کہ ہم قرآن کی زبان کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کی پیاری زبان کو سیکھ رہے ہیں، تو اس زبان کے سیکھنے پر آنے جانے پر بھی اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے. ایک یہ نیت اچھی سب سے ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اب انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے، تو آپ کی اس وقت کی جو لائف ہے اس میں عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے. دنیا میں 22 ممالک ہیں جہاں پر عربی بولی جاتی ہے، آفیشیل لینگویج ہے. ہم تو 3 4 6 8 ملکوں کے سنتے رہتے ہیں نا نام، سعودی عربیہ، دبئی، مسقط، قطر، تو 22 ممالک ہیں دنیا میں جن کی آفیشیل لینگویج ہے. کیونکہ یہ ممالک ذرا زیادہ آگے ہیں، نمایاں ہیں. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جو مڈل ایسٹ سے کلاس لے رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے الگ الگ مقاصد ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ لینگویج کورس کریں گے تو ماڈرن عربک لینگویج بھی سیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم قرآن پاک سے اس کا لنک دے دیتے ہیں، اور وہ وکیب یا وہ ورڈز، وہ وربز، وہ ناؤنس جو اس وقت ماڈرن عربک میں یوز ہو رہے ہیں، تو قرآن کریم میں بھی اس کا ایسا ٹچ دیتے ہیں کہ آپ کو قرآن کے بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو قرآن اور حدیث کو بھی سمجھنے میں یہ کورس آپ کو فائدہ دے گا. اب یہ بات کہ بھائی 2 مہینے کا کورس ہے، تو 2 مہینے میں بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سب کچھ نہیں سیکھ سکتے کسی بھی لینگویج کے لیے. 2 مہینے تو ایسا تو نہیں کہ آپ کے پوری زبان سیکھ گیا، لیکن بہت کچھ آپ سیکھ کے جا سکتے ہیں. تو یہ بات ہے. اب کسی کے ذہن میں کوئی کوسچن مزید آپ کی کلاس کے حوالے سے تو وہ کر لیں. باتیں کلیئر ہوگی کہ ہم یہ کورس کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح ہے. اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ریکارڈنگ کا حصہ ہو جائے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں اس میں جو عربک کنورزیشن ہے اس پر زیادہ فوکس ہوگا ہمارا، اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹلی گرامر کا بھی ہم ٹچ دیتے رہیں آپ کو، اور اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی اس کا لنک ہوگا. تو آپ کا فائدہ یہ ہے ہر لحاظ سے کہ ہم ماڈرن عربک بھی سیکھ رہے ہیں اس وقت کی جو زبان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ساتھ میں قرآن و حدیث کی بھی جو ہے وہ ہمیں نالج بڑھتی جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بھی میں نے آپ سے گزارش کی، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو عربک سیکھے گا تو عرب ممالک میں اس کے لیے اپرچونیٹیز اور زیادہ، بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں، اور وہ ان کے آگے بڑھنے کے چانس، اپنے فیوچر کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے، روزگار کو بہتر کرنے کے لیے، بزنس کو بہتر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارے لوگ اس وجہ سے کہ صرف لینگویج نہیں آتی بہت چوٹ کھاتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں وہاں، اور جو ان کی قابلیت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اتنا آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ انہیں یہ لینگویج نہیں آتی. وہ سیکھتے ہی نہیں، انگریزی میں محنت کرتے ہیں، فر انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، انگلش بول رہے ہیں. اچھا کہ دوسری زبانیں بھی اب سیکھنے کی طرف توجہ ہوگی، عربک کی طرف لوگوں کی کا رجحان نہیں. حالانکہ یہ اتنی وسیع فیلڈ ہے کہ اگر صرف آپ کو لینگویج آتی ہو، آپ کو یوں سمجھ لیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں مزید آپ کو پر لگ جائے، اور آپ اپنے بزنس کو بہت اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں، اپنی بات کو کسی کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی جاب میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت سارے اس کے فوائد ہیں. جب آپ یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس اور آگے کلاسز دیں گے تو آپ کو فائدہ اور مزید نظر آئے گا. اب ہم اس بک کی طرف آتے ہیں. اس کے نام کو بس میں مختصر انداز میں ذکر کر کے دوبارہ ایک مرتبہ، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو لیٹ آئے ہیں، پہلی کلاس ہے، تو اس کو ریپیٹ کر کے پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بک کا نام ہے العربیہ بین یدیک. سب بول لیں، بولنا سب نے، بولنے سے عربی آئے گی. العربیہ بین یدیک. العربیہ کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان. بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، کسی بھی چیز کے درمیان. جیسے ہمارے دونوں ہاتھوں کے ابھی میرے سامنے جو یہ میرا لیپ ٹاپ آ رہا ہے، ٹیبل آ رہا ہے، یا جتنا بھی، جیسے میں نے یوں ہاتھ پھیلا لیے میرے سامنے جو چیزیں، تو اس کے یعنی بینہ کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں کے درمیان کوئی چیز. یدئی کا مطلب کیا بتایا ہم؟ 2 ہاتھ. اور کا مطلب آپ کے. یہ یاد رکھیں پورا قرآن اب آپ پڑھ لیں، جہاں پہ بھی کاف آ رہا ہوگا سامنے والے کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہوگی. اتنا تو ذہن میں رہے گا نا. پوری عربی زبان میں قرآن، حدیث، جدید عربی، کا مطلب ہے آپ کا، آپ کے، یا آپ، یعنی سامنے والے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. یہ پروناؤن جو ہے سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا مطلب ہو گیا؟ عربی زبان درمیان آپ کے دونوں ہاتھوں کے. اب الٹا ترجمہ کریں، دیکھیں یہ میں کرسر جو چلا رہا ہوں، آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان عربی زبان. تو دوسرے لفظوں میں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے. تو عربک زبان آپ کے سامنے. واضح ہو گئی؟ العربیہ بین یدیک. سب بولیں
اس کے بعد جو ہے یہاں انہوں نے لکھا ہوا پڑھ لیں، سلسلۃ فی تعلیم اللغة العربیہ بغیر الناطقین بها۔ اب دیکھیں یہاں سے آپ اس کو کریں، ہر لینگویج کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے نا. ہم اردو میں دیکھیں کیسے ترجمہ کریں گے، پہلے اللغت العربیہ کا ترجمہ بتائیں. عربی زبان، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے اس کی تعلیم دینا سکھانا. عربی زبان سکھانے کے، فی کا مطلب ہوتا ہے بارے میں یا میں، ٹھیک ہے. تو عربی زبان سکھانے کے بارے میں کے حوالے سے ایک سلسلہ، لغیر الناطقین بها. اس کو بھی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ اسٹوڈنٹ بعد میں آئے تھے. تو لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. کیا ہوتا ہے؟ نوٹ کر دیں جائیں، سب کے پاس رجسٹر اور پین وغیرہ ہونا چاہیے. لی کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے. یا کا، کے، کی، کو کا بھی ترجمہ اس کا بس اوقات بنتا ہے، وہ آپ آگے جائیں گے تو صحیح میں آ جائے گا. کے لیے. غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ، نہیں، نفی کے لیے، یعنی غیر کا مطلب ہوتا ہے علاوہ. کیا ہوتا ہے؟ علاوہ یا نہ. ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا. تو ناطقین یہ اس کی پلورل ہے. کس کی پلورل ہے بتائیں؟ ناطق کی. ناطق کا مطلب کیا بتایا ہم نے؟ بولنے والا. یاد ہے، یہ میں نے لکھ بھی دیا ناطق، میں تو لکھ دوں. ہاں، ناطق. یہ ہو گیا ناطق. نظر آ رہا ہے سب کو؟ جی. چلیے، ناطق کا مطلب ہو گیا بولنے والا. تو ناطقین کا مطلب بولنے والے. بہا، ہا کا مطلب ہوتا ہے اس کو، یعنی عربی زبان کو. بہا کا کیا مطلب ہے؟ اسے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عربی زبان سکھانے کا سلسلہ. نہ، اب دیکھیں، نہ غیر کا مطلب کیا ہو گیا؟ نہ. ناطقین کا مطلب بولنے والے. نہ بولنے والوں کے لیے. بہا، اس کو، یعنی عربی زبان کو. عربی زبان نہ بولنے والوں کے لیے عربی زبان سکھانے کا سلسلہ. مطلب کیا ہو گیا؟ عربک لینگویج اور نان عربس کہہ لیں یا فورنرز کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو فورنرز جو ہو گئے، جو عربی زبان نہیں بولنا جانتے، ان کو کہتے ہیں غیر الناطقین. غیر الناطقین بالعربیہ. کیا کہتے ہیں؟ غیر الناطقین بالعربیہ. اور آسان لفظوں میں اسے غیر العرب بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو آپ یوں سمجھ لیں، للناطقین بہا، لغیر الناطقین بہا کا مطلب ہے لغیر العرب. کیا مطلب ہے؟ لکھ لیں یہ، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ اپنے الفاظ. یہ بہت آسان ہے، لغیر العرب. تو انہوں نے بک کا نام رکھا ہے کہ نان عربس کے لیے عربک لینگویج. اسی کے کا ایک سلسلہ ہے. اب یہ سب چیزیں ہو گئی. چلیں اب دیکھیں اس کے بعد نئے نئے ورڈز آ رہے ہیں. الاصدار الثانی من کتاب الطالب الاول. سب بولیں الاصدار الثانی من الطالب الاول. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں دو طریقے کی بک بنائی ہے. ایک کیا بنائی ہے؟ کتاب بتائیے، معلم بنائی ہے، اور ایک کتاب الطالب بنائی. لکھ لیں یہ. کتاب المعلم کا مطلب ہے کہ ٹیچر بک ہے، ٹیچر کے لیے بنائی ہے، ٹیچر گائیڈ کہہ لیں، کتاب المعلم. اور کتاب الطالب کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ بک. تو آج کل ہم تو کہتے ہیں نا طالب علم کہتے ہیں نا عربی میں. ہم وہ اردو میں جو ہم ورڈ بولتے ہیں عربی کا ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے. تو عربی میں وہ لوگ شارٹ کر کے صرف طالب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طالب کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ. تو کتاب الطالب کا مطلب کیا ہو گیا؟ اسٹوڈنٹ بک ہو گئی، طالب علم کے لیے کتاب. الاول کا مطلب فرسٹ، پہلی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، تو طالب علم کے لیے. اور الاصدار الثانی کا کیا مطلب بتایا تھا ہم نے کہ کیا ہے؟ سیکنڈ ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کا جو اسٹوڈنٹ بک ہے. اصدار کا مطلب کسی بھی چیز کو شائع کرنا، ٹھیک ہے، اس کا ایڈیشن. الجزء الاول. سب بولیں، جیم کو پیش ہے، سب بولیں. فرسٹ والیوم ہو گیا، پہلا حصہ. کیا ہو گیا؟ پہلا حصہ. پھر اس کے بعد آگے الوحدات من واحد الى ثمانیہ. سب بولیں الوحدات من واحد. دیکھیں میں لکھ دے رہا ہوں اسکرین میں، جو بھی لفظ میں نیا کہوں گا میں اس کو لکھ دیتا ہوں، عادت ہے ہماری، ٹھیک ہے. من واحد الى ثمانیہ. اور اگر آپ نہ سمجھ سکے ہوں کسی لفظ کو میں بول رہا ہوں اور آپ چاہتے ہو تو مجھے آپ بھیج سکتے ہیں چیٹ میں، یا پوچھ سکتے ہیں کہ یار سر ہمیں لکھ کے بتا دیں. تو اس میں بھی آسانی ہوگی، ہم آپ کو بتا دیں گے. پوچھ لیں کہ سر یہ لفظ جو آپ نے کہا تھا صحیح میں نہیں آیا، تو میں لکھ کے دے دوں. کوئی بھی چیز صحیح میں نہیں آئے، آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ جتنا کوسچن کرتا ہے اس کے لیے اتنا فائدہ ہوگا، وہ اتنا ہی آگے بڑھتا ہے. اب دوبارہ بولیں الوحدات من واحد الى ثمانیہ. یہ دیکھا، واحد کا مطلب کیا ہے؟ ایک. ثمانیہ مطلب 8. اور من کا مطلب کیا ہے؟ سے. اور الہ کا مطلب ہوتا ہے تک. تو 1 سے 8 تک اس میں یونٹس ہیں، لیسنز ہیں. الوحدات کا مطلب کیا ہے؟ یونٹس. اور یہ الوحدۃ کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، دوبارہ لکھ رہا ہوں، الوحدۃ الاولی. بولیں فرسٹ یونٹ ہو گیا، پہلا سبق، پہلا لیسن ہو گیا. اور بسا اوقات یہ لوگ لکھتے ہیں الدرس الاول. بولیے یہ
الدرس الاول کہیں یا الوحدۃ الاولی بولیں، دونوں کا مطلب یہی ہے پہلا سبق یا پہلا یونٹ. بات واضح ہوگی، دہرا لیں ان لفظوں کو، بول لیں الوحدۃ الاولی، الدرس الاول، الوحدات من 1 إلى 8. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب اس کے بعد دیکھیے اسٹوڈنٹس کہ جب آپ نے اسے سمجھ لیا الحمدللہ یہ بک ہے، اب ہم اس بک میں جائیں گے، داخل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سمجھیں. اس کا فرسٹ جو یونٹ ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے بنایا. شروع میں کافی ساری ڈیٹیل ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں اس میں یہ فہرست بھی آ گئی، اس کی کتاب کا تعارف لکھا ہے، تعریف بھی کتاب الطالب لکھا ہوا ہے. یہ انڈیکس دیکھ لیں اس کی، یہاں پہ لکھا الموضوع، کیا لکھا ہوا ہے؟ الموضوع یعنی ٹاپک. اور الصفحات کے پیج نمبر وغیرہ پیجز آگے. تقدیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن. کیا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن جو ہے تقدیم کے نام سے انہوں نے پورا اس کا انٹرو دیا ہوا ہے کہ یہ کتاب کیسے لکھی، کیوں لکھی، کیسے جمع کی، اور وہ نان عربs کے لیے ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے، ساری ڈیٹیل. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن تقدیم. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ مزید آگے سارا سلسلہ بتایا. اب میں بلا وجہ جو 2D پوائنٹ ہے نا اس کی طرف میں جا رہا ہوں. الوحدۃ الاولی آ گیا. دیکھیں میں نے یہ ورڈ لکھایا تھا، آپ کو لکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، یاد رہنا چاہیے جو لکھا ہو. لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا حافظہ مضبوط رہے گا، جو ورڈ ایک مرتبہ پڑھا یا کوشش کریں 5 6 8 10 مرتبہ دہرا کے اسے یاد کر لیں، آپ کے سامنے دوبارہ آپ کو یاد رہے. تو یہ آ گیا الوحدۃ الاولی. بولیے پہلا یونٹ کیا لکھا ہوا؟ التحیۃ والتعارف. بولیں یہی آج ہمارا ٹاپک ہے، التحیۃ والتعارف. سب بولیے ایک مرتبہ اور. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لیسن پڑھنے جائیں. اور دیکھیں الف کر کے لکھا ہوا ہے 27 سے پہلے پیج نمبر. تو بہرحال التحیۃ والتعارف جو ہے، تحیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھی سلام کرنا. کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بھی سلام کرنا، تحیہ. ٹھیک ہے، والتعارف کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈکشن کرنا. تو سلام کلام اور انٹروڈکشن سمجھ میں آ گئی بات؟ تحیہ. اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے. چلے وہ تو آپ نے نماز کا بتا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات. اس کا بھی مطلب یہ کہ ہم جو ہے ادب بجا لا رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں. یہ مطلب ہے التحیات للہ. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ادب بجا لا رہے ہیں، یوں مطلب ہوتا ہے. جب ہم التحیات میں جو ہے نا التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، التحیات کا مطلب یہی. اور التحیات التحیۃ کی جمع ہے، یہ التحیۃ لکھا ہوا ہے. اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور تمام سلامتیاں، تمام معاملات ہمارے، ٹھیک ہے نا، تمام عمدگیاں، تمام پاکیزگیاں اللہ رب العالمین کے لیے. یہ ہم کہہ رہے ہیں. یہ اتحیات کا مطلب ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں اتحیات کا مطلب کیا ہے، بس پڑھ دیتے جی اتحیات یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ ارے بھائی اس کا مطلب کیا ہو تو سمجھو کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ ایک عبادت بجا لا رہے ہو. اتحیات یہ جمع ہے. یہ دیکھیں دونوں طرح میں نے لکھ دیا، یعنی یہ سنگولر ورڈ ہے تو اس میں الف نہیں ہے، یہ رہا یہ والا. ٹھیک ہے، پلورل ہے اس کا، تحیات للہ. تو اس میں سلام کلام ہوگا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیف حالک، کیسے ہیں آپ، کیف انت، انا بخیر، یہ سب کرایا جائے گا. اور انٹروڈکشن بندہ اپنا تعارف کیسے کراتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہیں پہ بھی آپ کا انٹرویو ہوگا، کہیں پہ بھی آپ کسی سے گفتگو کریں گے، صحیح نا، تو آپ کیا کریں گے، اس کو آپ کو بولنا آئے گا تو اپنا انٹروڈکشن کرا سکیں گے نا. یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم سیکھیں گے. پھر آگے اور بھی چیزیں دی ہوئی ہیں. چلیں تھوڑی سی ایک کتاب کی سیر کرا دیتے ہیں آپ کو، تھوڑا سا مزہ آئے گا آپ کو کہ کیا کیا اس میں آگے. اس کے علاوہ جی تو یہ 27 سے نہیں ون ہی ہے وہ. میں نے ویسی کیونکہ سین یا لکھا ہوا ہے نا، اس سے میں نے اس کو آپ کو بول دیا، ورنہ یہ ون ہے نمبر 1 ہی ہے. ویسے اس کو عربی میں آپ کہیں گے واحد. کیا کہیں گے؟ واحد کہیں گے آپ عربی میں. 1 کو کہتے ہیں واحد. پڑھا نا ابھی، من واحد الی ثمانیہ. آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ذرا. اچھا آپ دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیے ذرا. یہ ورڈ پڑھ کے بتائیں، چلیں آپ کو پڑھنا آ رہا ہے، گھبرانا نہیں ہے، ساتھ دیں گے. پڑھیں اس کو، پڑھیں دیکھیں اعراب بھی لگے ہوئے. اچھا اس سے اوپر والا پڑھ کے بتائیں، جو آن لائن ہے وہ بھی پڑھیں. الوحدۃ الثانیہ، سیکنڈ یونٹ یعنی لیسن نمبر 2. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ لیسن ہو گیا الوحدۃ الثانیہ. کس بارے میں؟ زور سے بولیں. الاسرۃ. اب یہ جو گولتا ہے نا، الاسرۃ جو آپ نے پڑھا، گولتا لکھی ہوئی ہے، تو چاہے پورا قرآن پڑھیں آپ، اس کا بھی یہ قاعدہ ہے تجوید کا بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر ہم اس گولتا پر رک جاتے ہیں تو پھر ہم اسے ہاں میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور ہم یوں کہتے ہیں الاسرہ. کیا؟ الاسرہ. تو اگر میں آپ کو کہوں لکھیں الاسرہ، آپ نے لکھنا الاسرۃ ہے، لیکن کہنا کیا ہے؟ الاسرہ. تو ہم یوں بھی وقف کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کسی ورڈ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الاسرۃ کہیں یا الاسرہ کہیں، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم ٹھہر کے پڑھنا چاہتے ہیں ٹھہر کے پڑھ.
دونوں صحیح ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ بار بار پوچھتے ہیں سر اپنے ایک مرتبہ دوسرا تو پڑھایا پھر آپ نے الاسرا پڑھ دیا، بھائی دونوں صحیح ہیں، آپ کی مرضی ہے جیسے پڑھ، ٹینشن نہیں لینی ہے چیز۔ الاسرا، اسرا کا مطلب کس کو پتا چلے بتائیں جی؟ فیملی کو کہتے ہیں، خاندان کو کہتے ہیں، ماشاءاللہ بھائی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، لکھ لیں فیملی، خاندان۔ اچھا اب اس کے بعد اگلی جو لائن تھی اس کو بھی بتائیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ چیٹ میں کچھ لکھنا چاہیں اور کوئی جواب دینا چاہے کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام، سلام کلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لائٹ ریفلیکشن ہو رہی ہے یہ بھی بتا رہے ہیں، تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس مسئلے کو بھی جو لائٹ کی ریفلیکشن بتانے والے سبھی لازم تفتح من فوق احسن۔ واللہ شیخ عبد القادر فضل، یہ ہمارے ماشاءاللہ استاد ہیں، اور استاد عبد القادر صاحب مدینہ منورہ سے آئے ہیں یہ، تو یہ بھی ساتھ ہوں گے، اگر کبھی میں بزی ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہمارے سر جو عبد القادر یہ کلاس لیں۔ شکرا لك يا حبيب، الان كله تمام؟ في شيء؟ شفتوا؟ هذا ما شاء الله خبير، خبير، هذا خبير، الشيخ عبد القادر مدنی خبیر، تو یہ ہمارے استاد عبد القادر مدنی ہیں، ان کو مدنی اس سے کہتے ہیں مدینہ منورہ ہی میں پیدا ہوا ماشاءاللہ، ایسے نہیں ہے مدنی ہے، صحیح ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پیدا۔ اچھا اب انہوں نے چلے یہ بھی ریفلیکشن جو بھی تھا مسئلہ اس کو بھی انعکاس، یسمون بالعربیہ انعکاس، عربی میں اس کو انعکاس کہتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہو گیا۔ اچھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ورڈ کی طرف آپ آئیں، اختبر نفسک، سب بولیں اختبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہی تو بات ہے اختبر نفسک، بتائیں کون بتائے گا؟ اختبر نفسک، جو آپ نے کہا نا بس مکا حسنین، حسنین قال يعني خبر دو، لا نقول لو يعني لو أراد المؤلف هنا نفس المعنى الذي أنت تقصده فنقول هكذا بالعربية يا حسنين، شوف نحن نقول اخبر، کیا لکھا ہوتا ہے یہاں حسنین بھائی؟ اگر اخبر کا مطلب ہوتا تو انفارم، خبر دو ہوتا، کیا ہوتا؟ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اخبر ہوتا تو خبر دو، بتاؤ، جسے ہم کہتے ہیں بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں لکھا ہوا اختبر، کیا لکھا ہوا ہے؟ اختبر کا مطلب ہوتا ہے امتحان لو، جانچو، امتحان لو، نفس کا، اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کا امتحان لیجئے، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کو یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو اختبار کا مطلب ہوتا ہے امتحان، کیا ہوتا ہے؟ یہ اختبر کس سے نکلا ہے؟ امتحان، یعنی جس طرح امتحان کا معنی یہ نکلا اختبار، لکھ لیں ورڈ، اختبار کا مطلب ہوتا ہے امتحان، اور یہ دونوں ہی ورڈ عربی کے، امتحان جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ بھی عربی کا ہے۔ اب بولیے اختبر نفسک، نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، انسانی جان، ہیومن باڈی، ٹھیک ہے؟ نفس کا پھر آ گیا، کا مطلب ما معنی کا آیت اللہ، آپ کو، تو اپنی جان کا امتحان لیں، مطلب اپنے آپ کا امتحان لیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ واضح؟ یہ ہو گیا اختبر نفسک۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹیسٹ یور سیلف، تو نفسک کا مطلب ہوتا ہے یور سیلف، اپنے آپ کو، اپنا خود کو، اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ پہلے کہا تھا کہ یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، کیا چیز؟ تو سامنے کے لیے تو آ رہا ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے اپنے آپ کو پہچانے، میں آپ کو بول رہا ہوں، تو آپ میرے سیکنڈ پرسن ہے نا۔ سیکنڈ پرسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننے والا، سامنے والا ہے کیا؟ کون فرسٹ؟ نہیں، فرسٹ پرسن بولنے والا ہوتا ہے، بک نہیں ہوگی نہیں نفس کا مطلب بک نے ہمیں بولا کہ اپنا امتحان لو۔ اچھا یوں کہنا چاہ رہے ہیں، یوں آپ سمجھ لیں، آپ کہیں ٹھیک ہے، آپ کہیں بک نے کہا ہے تو وہ ہو گیا بولنے والا، وہ فرسٹ پرسن ہو گیا، یا آپ کہیں کہ جو آتھر ہے انہوں نے کہا ہے تو وہ فرسٹ پرسن۔ اب یہ آپ کی سمجھنے پر ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن یہ صحیح میں آگے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ اختبر نفسک، اپنے آپ کا امتحان لیں، اپنا امتحان لیں، یہ بھی دو ورڈ پڑھ لیے۔ اچھا پھر مزید آگے دیکھیں چیزیں لکھی ہوئی، اس میں آپ کیا کیا پڑھنے جائیں گے؟ پڑھیے الوحدۃ الثالثہ، السکن، سکن، یہ سارے لفظ اہم ہیں، آپ سوچیں گے یہ کیا ہو رہا ہے سر، کیا کرا رہے ہیں؟ وہ بھائی ہر ورڈ نیا ہے تو اس کو یاد کریں۔ تیسرے سبق میں کیا السکن، ما معنی سکن؟ کون بتائے گا سکن؟ ایش معنی سکن، رہائش، جو آپ نے کہا گھر، یعنی کہ آپ کی رہائش کہاں ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ سکونت، جو اردو میں ہم کہتے ہیں سکونت، وہ اسی سے نکالا، احسنت یعنی علیک، السکن یعنی سکونت، کہاں رہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ الوحدۃ الرابعہ، بولیے الوحدۃ الرابعہ، پڑھ کے بتائیں۔
کیا ہے آگے؟ الحیات الیومیہ، ڈیلی لائف، روزانہ کی زندگی. تو روزانہ کی زندگی میں جو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو کیسے بتائیں گے؟ اتنے بجے اٹھتا ہوں، اتنے بجے سوتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، یہ سب چیزیں عربک میں کیسے بولنے آئیں گی؟ ڈیلی لائف کے حوالے سے گفتگو ہوگی. الحیات الیومیہ بولیں. حیات مانا زندگی، یومیہ مانا روزانہ. پھر اس کے بعد کہہ دیا اختبر نفسک، بولیں. مطلب یہ ایکسرسائز دی ہے انہوں نے کہ اپنے آپ کو آپ جانچیں، اپنے آپ کو اپنا امتحان لیں. مطلب ایکسرسائز آ رہی ہے، نہیں نا؟ یہ ایکسرسائز آ گئی. الوحدتان، وحدتان کا مطلب دو یونٹ، یعنی یہ ثلاثہ اور بعد لیسن نمبر 3 اور 4 دونوں کی جو ہے نا یہ ایکسرسائز ہے. آسان لفظوں میں یہ ایکسرسائز کے لیے انہوں نے کہا. پھر مزید آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. الان ندخل الى الموضوع یا اللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اسے آگے لے کے چلتے ہیں. ما رقم الصفحہ؟ ما رقم الصفحہ؟ لا يمكن نفوت یعنی بدری پھر اپنے صفحہ خلاص ایجا. یہ دیکھیں یہ آ گیا، کتنا پیارا انہوں نے بنایا. دیکھیں الوحدۃ الاولی، سب بولیے الوحدۃ الاولی. فرسٹ یونٹ التحیۃ والتعارف، بولیے زور سے بولے 2-3 بار. ایک بات رہ گئی، کسی نے توجہ بھی نہیں دلائی. تحیہ کا لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. ہے نہیں کہ اہل جنت جو ہے وہ پکار رہے ہوں گے تو اس میں ان کا تحیہ جو ہوگا، جب وہ دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہوں گے، آداب بجا لا رہے ہوں گے، تو وہ سلام کہہ کر کہیں گے. یعنی السلام علیکم، السلام علیکم. اہل جنت اس طرح ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں اور اہل جنت ایک دوسرے کو اس طرح ویلکم کر رہے ہوں اور فرشتے بھی انہیں اسی طرح ویلکم کریں. تو وہاں پر یہ ورڈ تحیہ آیا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے بات کہ اس کا کس طرح قرآن سے لنک مل رہا ہے؟ دیکھیں بظاہر تو آپ بول رہے ہیں یار یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں، تو بھائی سلام کلام سیکھ رہے ہیں، گریٹنگ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کیا ہے؟ انٹروڈکشن سیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ لنک سر جو مطلب دنیا کی آڈینس ہے، جو میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس میں مطلب کچھ ایسے ہیں جن کو بھی پہلے سے آتی ہے، کچھ ایسے ہیں شاید حافظ بھی کیونکہ آپ نے بات پڑھی تھی، مطلب بتا دیا لگتا ہے یہ شرف یہ حافظ ہے. کچھ وہ جن کو بھی بالکل نہیں آتی. ٹیچر کے لیے ایسی کلاس کا ہونا جس میں بالکل بگنر بھی ہیں، انٹرمیڈیٹ بھی اور سکتی ہیں. جو ٹیچر ہے وہ بیسک والی ہی کو فوکس کرتے چلے گا، کیونکہ اگر وہ انٹرمیڈیٹ کو لے گا تو بیسک والی کو فوکس نہیں آئے گا. تو میری کلاس میں ہم نے یہ دیکھا ہے ایکسپیرینس یہ ہے کہ کلاس ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ ڈائیو ہونا شروع کرتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ 30 ہوتے ہیں تو ایٹر 5-6 جاتے ہیں. وجہ یہی بنتی ہے کہ وہ شاید وہ انٹرمیڈیٹ یا ایڈوانس لے کے چل رہے ہیں. اب ہاں آپ کی پرائرٹی کیا ہے؟ جی جی بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ بھی سوال کیا، اور اکثر سوال کرتے ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ڈس ہارڈ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی حافظ ہے تو اس کے حفظ کو، اس کے علم کو ہم چھین تو نہیں سکتے نا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. اور اس کو اللہ نے وہ نعمت دی ہے تو وہ بولے گا تو وہ اچھی بات ہے، بولے آگے بڑھ کے بولے. لیکن اب آپ کے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی کہ ہم کس کو فوکس کر کے چلیں گے. تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ آپ کو بچوں کی طرح بالکل پڑھا کے چلا کے چل رہے ہیں ابھی تک جو آپ نے محسوس کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، قرآن کی آیت میں نے بتائی تو جو حافظ ہے اچھا اس کا فائدہ ہو جائے نا بھی، جس کا جو بھلا ہو رہا ہے. اور جو دوسرے ہیں اس میں آپ کوشش کریں، جائیں تھوڑا سا سرچ ورچ کریں، نکالیں آیت، محنت کریں، اور ہم یہ ریفرنس دیتے بھی رہیں گے آپ کو. اس طرح ہوگا. لیکن ہم جو ہے وہ بیسک، میں نے کیا کہا، ہمارا جو کورس ہے وہ بیسک عربک لینگویج کورس ہے، تو ہم بیسکس کو لے کے چلیں گے. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا بھی ہو، جو بھی ہو، تو ہم نے پہلی سب کو، ہم نے جب یہ یعنی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی تھی تو سب ہم نے بتا دیا تھا کہ بھائی کوئی بھی اسٹوڈنٹ، یہ بیسک عربک لینگویج کورس ہے، بالکل بیسک سے ہم چلیں گے. اگر کسی کو ایڈوانس لیول چاہیے تو اس کے لیے اور آپشن ہے ہمارے پاس، پھر وہ ایڈوانس میں ایڈمیشن لے. تو ہم بیسک کو فوکس کر کے کریں. تو آپ اس سے پریشان نہیں ہو. اگر کسی کو کچھ نہیں آتا، کسی نے فوراً جواب دے دیا، فوراً اسٹوڈنٹ کیا سمجھتا پتا، اچھا مجھے تو نہیں آ رہا، دیکھو اس کو تو آ گیا. یہ کبھی بھی یہ سوچ نہیں رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہونے بھی نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ. اور ہم ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں جو بالکل جنہوں نے کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، ہم ان کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیں. اب ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں ہم اس کو پڑھتے ہیں. بہت اہم ترین عربک زبان کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو پڑھیں. الحوار الاول، سب بول لیں الحوار الاول، سب بولیں دوبارہ. حوار کا مطلب ہوتا ہے ڈائلوگز، کنورسیشن، مکالمہ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مکالمہ. تو پہلا مکالمہ یہ آپ کا آ گیا، کس طرح آپ عربی میں ایک دوسرے سے سلام کلام کریں. اور یہ بہت سارے کو اسٹوڈنٹس کو، بہت ساروں کو آتا بھی ہوگا، کیونکہ ہماری زبان جو ہے وہ عربی سے کافی قریب ہے. اور نہیں آتا تو ابھی ہم سیکھ لیں گے. الحوار الاول، دیکھ لیں دوبارہ. الحوار الاول، پہلا مکالمہ.
انظر کیا لکھا ہوا ہے؟ انظر یہ اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں، بک کہہ رہی ہے آپ کو دیکھیں. انظر کا مطلب کیا ہے؟ سب بولیں انظر دیکھیں. آگے لکھا واستمع، یہ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ سب بولیں کیا ہوتا ہے؟ اور. لکھتے بھی جائیں، نوٹ کرتے جائیں، وا اور یہ ورڈ ہے اصل میں ایکچوئل استمع. استمع کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے سنیں، صرف سنیں نہیں، توجہ سے سنیں، لسن، اور سے سنیں، سماج سے نکلا استمع. انہوں نے کہا پہلے آپ دیکھیں، اس کو دیکھ لیں، یعنی ریڈ کر لیں گے، دیکھیں گے تو پھر اس کو سنیں بھی. وَأَعِدْ بولیے، اور اس کو ریپیٹ بھی کریں. اعد کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کریں. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو آپ کہہ سکتے ہیں اعد، اعد کلامک، بولیں اپنی گفتگو کو ریپیٹ کر دیں، اس طرح کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک ورڈ بلکہ ایک سینٹنس سب اسٹوڈنٹ سیکھ لیں. سب سے پہلے کسی کو کہنا پلیز، تو پلیز کے لیے عربک میں جو ورڈ ہے اور بہت سارے لفظ ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی کامن ہے، وہ لکھ لیں لو سمحت. بولیے دوبارہ لو سمحت. ہاں یہ سین نہیں لکھنے میں آ رہا تھا تو اس لیے میں کاٹ رہا ہوں اس کو. اب دیکھیں، اب آپ لکھیے، یہ صحیح ہے. لو سمحت اس کا مطلب ہے برائے مہربانی پلیز. بس اتنا سمجھ لیں ابھی آپ، پھر اس کی ڈیٹیل میں ایسا ایسا آپ کو سمجھائیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کانسیپٹ. ٹھیک ہے. لو سمحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلیز، برائے مہربانی. آپ کسی کو بھی کہنا ہے کہ اپنی بات کو ریپیٹ کریں، یا مجھے ہی کہنا ہے، ٹیچر کو بھی کہنا ہے، تو لو سمحت کیا کہ کہہ دیں آگے لو سمحت کلامک. بولیں اعد کلامک. بولیے اعد کلامک. اس کے اعراب لگا لیں، الف پر زبر ہے، عین کو زیر ہے، بھول جائیں گے بعد میں. اعد، دوبارہ بولیں اعد کلامک. اب کلامک کا مطلب ہے آپ اپنی گفتگو کو دوہرا دیں، یہ مطلب. اعد کا مطلب دوہرا دیں، ریپیٹ کر دیں. کلامک اپنے کلام کو، اپنی گفتگو. کا مطلب آپ اپنی، سامنے والے کے لیے آ رہا ہے. دیکھیں پھر کاف آ گیا. جب بھی سیکنڈ پرسن ہوگا کاف آ رہا ہوگا، ناؤن کے ساتھ لازمی ٹچ ہو کر آئے. تو کلام جو ورڈ ہے وہ تو ناؤن ہے نا، گفتگو. تو اپنی گفتگو کو ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا پلیز ریپیٹ، تو اس کو اس طرح کہتے ہیں. دوبارہ بولیں لو سمحت اعد کلامک. اب آپ ٹیچر کو کہنا چاہ رہے تو آگے یوں کہتے ہیں اعد کلامک یا استاذ. کیا کہتے ہیں؟ اچھا مزے کی بات دیکھیں، ہم اردو میں استاد کہتے ہیں، عربی میں صرف زال لگا دیں. استاذ، دیکھیں میں نے دال پر نقطہ لگایا. اعد کلامک یا استاذ. کیا اعد کلامک یا استاذ. میں نے اس کو سائلنٹ کر دیا نا. لو سمحت، یہ تے لو سمحت تو کی آواز ہے، لیکن وہ آپ کو دور ہے تو سننے میں، تو اس کو یوں کر دیں. اصل میں نے لو سمحت اس لیے کرایا ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ورنہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم دو طرح پڑھ سکتے ہیں، لو سمحتا اور لو سمحتی. بولیں سب بولیں. اب آپ نے سوال کیا تو لکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا حق بنتا ہے، آپ سوال کر دیا آپ نے، میں نہیں چاہ رہا تھا ابھی بتانا. تو لو سمحتا جب سامنے میل پرسن ہو، کوئی مرد ہو تو اس کو کہتے ہیں لو سمحتا. کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھیں. اور اگر سامنے خاتون ہو تو کیا کہیں گے؟ لو سمحتی. اور اگر آپ نے کہہ دیا لو سمحت تو دونوں کے لیے ہو گیا. تو آپ کی جان چھوڑا دیتے ہیں صحیح ہے نا. اگر ہم نے کہہ دیا لو سمحت تو دونوں کے لیے ہو گیا، چاہے سامنے مرد ہو یا خاتون ہے. لیکن اگر سامنے مرد ہے تو لو سمحتا کہنا ہے، اگر آپ نے اعراب لگا دی، اور خاتون ہے تو لو سمحتی. یہ عربی میں ہے نا یہ ورڈ، بالکل. جی اور فارسی میں بھی استاذ کر کے کہتے ہیں نا، وہ تو وہ ہے اپنی، کیونکہ وہ اصل میں بات یہ کہ یہ ورڈ فارسی سے لیا ہے، پرشین لینگویج سے لیا ہے، پھر اردو میں بھی آیا، عربی میں بھی چلا گیا. تو اس طرح چل ہم نے اس کو دال میں چھوڑ دیا، انہوں نے زال ہی رکھا. یہ فرق ہے. دوبارہ لو سمحت اعد کلامک یا اعد کلامک یا استاد. یہ کاف میں بھی یہی چکر ہے. اگر آپ نے کہا کلامک تو سامنے مرد ہے آپ کے، اور اگر کلامکی تو سامنے خاتون کو آپ پھر جو ہے نا وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں. کا اور کی، کا مرد کے لیے سامنے والے، اور کی کس کے لیے؟ فیمیل کے لیے. تو ہم ابھی وقف کر کے پڑھ لیں. لو سمحت سب بولیں اعد کلامک. اب سامنے استاد ہے تو استاد لگا دیں، بھائی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کو بتائیں کیا کہتے ہیں؟ یا اخی. کیا کہیں گے؟ لکھ لیں یہ سب، جن کو نہیں پتا وہ بھی لکھ لیں تاکہ پریشان نہ ہو کہ بھائی انہوں نے تو پہلے بتا دیا. یا اخی یعنی او مائی برادر، اے میرے بھائی. بھائی آپ اپنی گفتگو کو دوبارہ کہیں گے، یہ مطلب. لو سمحت اعد کلامک یا اخی. بولیے. ہر جگہ آپ کو پلیز کہنا ہے تو صرف لو سمحت کہہ کے بھی آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. لو سمحت، لو سمحت.
کوئی چیز دے رہے ہیں کسی کو, دیکھیں کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, آپ کسی کاؤنٹر وغیرہ پر کہیں یا دکان پر ہیں, لو سمح, پانی دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, لو سمح پلیز, تو وہ توجہ کر لے گا. سمجھ بات, آپ کچھ بھی نہ بولیں, صرف یہ ورڈ بولیں تو کہتے ہیں سر, یہ بہت چلتا ہے. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور ہم باقاعدہ کنورزیشن میں جاتے ہیں. اب دیکھیں خالد اور خلیل یہ دو ہیں, صحیح ہے نا, دو انہوں نے نام رکھے ہیں فردی. اب اس کو ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں, پھر آپ دونوں کلاس میں سے دو اسٹوڈنٹس کو پڑھیے گا. بولیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کئی مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاک و ہند کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام, کوئی یوں کہتا ہے وعلیکم السلام, کوئی کہتا ہے وعلیکم السلام. تو بھائی یہ میم پر زبر نہیں ہوتا, میم پہ پیش ہوتی. صحیح سلام کا جواب دینے کا طریقہ ہے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اب السلام کا مطلب کیا, سلامتی ہو. علیکم کا مطلب ہے آپ پر. یہ جو علی نکلا یہ علا سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ علا. علا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں پر. نوٹ کر لیں یہ بات, اب آپ عربی کے اسٹوڈنٹ بن گئے نا بھائی. علا کا مطلب پر ہے, اور اس کم کا مطلب, اس میں دو ورڈ ہیں. علا ایک الگ ہے اور کم الگ ہے, لیکن جب کم کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کو علی کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ علا کو کیا کر دیتے ہیں؟ علی. علیکم بولیے. تو علا کا مطلب پر ہوتا ہے, کسی بھی چیز کے اوپر. اور کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سب. کیا ہوتا ہے؟ آپ سب. تو جب ہم اہل اسلام دیکھیں, اسلام کہتے ہیں نا کہ اسلام کا مطلب ہی پیس ہے, ٹھیک ہے نا, ریلیجن آف پیس. تو دیکھیں سلام سے ہی اسٹارٹ ہو رہا ہے, آپ پہ سلامتی ہو. تو ہم اپنے دل سے کتنا دور ہو گئے. اذان بعد الاذان عجیب البعد نیت اللہ مرحبا یا مرحبا بذکر اللہ تعالی. نعم. اچھا تو ہم نے کیا کیا لفظ کہے, دوبارہ بولتے ہیں تفضل. اصل میں ورڈ کیا تفضل ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا سلینگ میں جا کر فضل کیا کہہ دیتے ہیں؟ فضل. تا کھایا جائے, تفضل سے فضل کر دیا. فضل کا بھی مطلب ہوتا ہے پلیز, جیسے آپ نے لو سماعت پڑھا, فضل کریں, مہربانی کریں, پلیز, برائے مہربانی. کلم, دوسرا لفظ کیا ہے؟ کلم کا مطلب ہے آپ گفتگو کریں, بولیں. ہاں فضل کلم, اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں لو سمحت کلم. آپ نے بولا تھا کہ نماز سے پہلے کہ ایک بچے کا سوال تھا علیکم سے رکھیں, تھوڑا یاد لائیے گا. بالکل صحیح کہا انہوں نے, دیکھیں یاد دلا دیا. ہاں وہ سوال میرا خیال یہ کیا تھا انہوں نے, السلام علیکم ہے اور کہیں آ رہا ہے اعد کلام کا. تو دیکھیں بھائی اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو کا ہوتا ہے نا, یہ جو کا, یہ دیکھیں میں لکھ کے بتا رہا ہوں, یہ کا, اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سیکنڈ پرسن کے لیے آتا ہے, لیکن جو سیکنڈ پرسن کا جو آئے گا وہ میل کے لیے آئے گا اور سنگولر کے لیے آئے گا. کس کے لیے آئے گا؟ ہاں کا. سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے آتا ہے, میل کے لیے کا. اور کی کس کے لیے آتا ہے؟ سیکنڈ پرسن فیمیل سنگولر کے لیے آتا ہے کی. اور جو کم آتا ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے, بس یہ فرق. لیکن میل کے لیے کم کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب مرد. تو پلورل میل کے لیے کیا آتا ہے؟ کم آتا ہے. یہ کا مطلب ہے آپ ایک, اور کم کا مطلب ہے آپ سب. تو جیسے اگر میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم, تو اس کا مطلب ہے آپ سب پر سلامتی ہو, آپ سب کو میں سلامتی کی دعا دیتا ہوں. اور اگر کوئی ایک ہے سامنے, تو ہم عربک کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ. بولیں کیا مطلب ہو گیا؟ آپ ایک پر سلامتی ہو, ایک کے لیے, اور السلام علیکی آپ ایک خاتون پہ سلامتی. تو بس یہ فرق ہے, کا سنگولر کے لیے سیکنڈ پرسن, اور کم کس کے لیے؟ پلورل میل کے لیے. نام جبھی تو کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے پر جاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں نا السلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تحیات بعد السلام علیکم ایھا النبی. اور اسی طرح نماز میں بھی دیکھیں, جب ہم التحیات پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. تو یہ وہی تو ہے السلام علیکہ. میں نے کہا نا سامنے خاتون ہو تو کیا آئے گا؟ السلام علیکی آ جائے گا, بس یہ. السلام علیکم کس کے لیے؟ یہ پلورل کے لیے, جمع کے لیے اور میل کے لیے. ہم ہاں اب ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے اہل اسلام کا کہ بس وہ ایک السلام علیکم ہے تو وہ سب کے لیے السلام علیکم چل رہا ہے, یہ رواج پڑ گیا. اور ادباً بھی ہم ایک بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں آپ کیسے ہیں, حالانکہ ایک بندہ ہوتا ہے, آپ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک ادب بھی ہے اس میں, تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم نے آپ کو گرامر کا پوائنٹ سمجھا دیا, جو سوال تھا اس کا جواب ہم نے دے دیا. نعم تفضل یا اللہ. یہی فرق ہے ایگزیکٹلی. ماشاءاللہ عمران بھائی نے, دیکھیں صحیح جا رہے ہو بھائی, آج تو ہے اپڈیٹ چل رہے ہیں فل. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا, اکثر بولتے ہیں نا جزاک اللہ, تو اس کا مطلب ہے اب ایک سامنے والے کو کہہ رہے ہیں, دعا دیتے ہیں ہم یہ کہ اللہ آپ کو اچھی جزا دے, اچھا بدلہ دے. اور جب کہتے ہیں جزاکم اللہ, اس کا مطلب سامنے بہت سارے, مور دین ٹو,
یعنی کہ پلورل جو عربک میں ہوتی ہے وہ 3 سے سٹارٹ ہوتی ہے، یاد رکھیں. اسی لیے وہ یہاں پہ دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے گا جمع کا اطلاق 3 سے ہوتا ہے عربی میں، یہ میں نے کہا. اسی لیے الحاج 3 لگتا ہے، جو 3 حج کو الحاج بولتے ہیں. الحاج سے کہتے ہیں یہ حاجی کو 3 حج کیوں تو دیکھیں یہ اردو میں بولتے ہیں، عربی نہیں. اچھا صحیح، الحاج اردو میں بولتے ہیں نا میں 3 والے عمران بھائی، تو الحاج اردو میں بولتے ہیں تو وہ تو سنگولر کے لیے ہے الحاج. ہاں لیکن میں کہہ رہا ہوں اردو میں بولتے ہیں، عربی نہیں ہے. عربی میں الگ ہے سلسلہ، عربی میں ایسے یہ آپ کا پوائنٹ عربی میں نہیں چلے گا. اچھا اب جو یہ کا اور کم دونوں ہو گئے، یہ بھی سمجھ گئے. دیکھیں نماز کا بھی سبحان اللہ، ہم تو یہ تو نماز ہے السلام علیکم ایھا النبی. اسی طریقے سے جب سب کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اہل اسلام کو زیادہ کو کہتے ہیں السلام علیکم، یہ ہو گیا. السلام علیکی ایک خاتون کے لیے. نعم تم آپ نے بتایا پلورل میل کے لیے، فیمیل کے لیے کیا ہوگا؟ ہاں یہ بھی سن لیں، اس کو کہیں گے السلام علیکن اگر صرف عورتیں ہو گئی اور بہت 2 سے زیادہ ہیں. یہ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں، یہ سارے یہ لکھ دوں میں چیزیں، آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں چلیں تاکہ یاد بھی رہے اور اس کو دہراتے رہیں. السلام دقیقہ السلام علیکہ، یہ ہو گیا. سر یہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے نوٹس مل جائیں گے کہ آپ سب لکھ لیں؟ یہ یہاں یہی نوٹس ہیں بھائی، یہ پوری ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوگی. یہ جو کام پڑھائی کا لکھیں جو آپ نے اور جو یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ آپ کی ریکارڈنگ ایز اٹ از آپ کو مل جائے گی، اور ابھی بھی آپ نوٹ کرتے رہیں اور آپ اس ریکارڈنگ سے اپنی کاپی کر کے آپ پورا پریپیئر کریں اپنے لیکچر. انہی لیکچر سے آپ کے ٹیسٹ بھی ہوں گے، آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا اسی سے ہوگا، یاد رکھیں. یہ آپ کا سلیبس ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں. تمام یات اللہ. اب دیکھیں السلام علیکم میں نے زبر بھی لگا دی. السلام علیکہ کیا مطلب ہو گیا سب پتہ ہے. السلام علیکم آپ ایک مرد پر سلام کیے. اب اگر اسی کو فیمیل کے لیے لے لیں، سنگولر فیمیل السلام، سب بولیں السلام علیکم. یہ تھوڑی سی دیکھیں اس طرح آپ گرامر بھی چلتی رہے گی تو گرامر بھی آ گئی نا بھائی. السلام علیکی سب بولیں، السلام علیکم. یعنی آپ خاتون کو سلام ہو. اس چیز کا تھوڑا لحاظ رکھنا ہے کیونکہ میل فیمیل کا پھر وہ ٹینس چینج ہو جائے گا نا. تو کا کی صحیح نا، اس کے لیے ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے جو آپ نے جو سوال کیا، اب دیکھیں پلورل کے لیے میں آ رہا ہوں. السلام علیکم، ٹھیک ہے یہ ہو گیا. علیکم اس کا مطلب کیا ہوا السلام علیکم کا؟ آپ سب مردوں پر سلام ہو، یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور نحن اذا اردنا ان نقول یعنی للجمع المؤنث فنقول السلام، سب بولتے جائیں السلام علیکم. السلام علیکن، بولیے. یہ دیکھیں آ گیا کننا، کاف کو پیش ہے، یہ لیں اعراب بھی لگا رہا ہوں بس چلیں تاکہ آپ کو آسان. پھر نون پہ تجدید ہے اور زبر ہے، نظر آ رہے ہیں اعراب. السلام علیکن بول کے بھی بتا، سب بولیں السلام علیکم. تو سیکنڈ پرسن فیمیل پلورل کے لیے ہم یہ کننا کی ضمیر اس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضمیر یعنی پروناؤن. آپ سب خواتین کو سلام ہو، ان پر سلامتی ہو. اعلیٰ کا معنی پر ہوتا ہے نا، آپ پر سلامتی ہو، یوں کہا جا رہا ہوتا ہے جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں. الان نحن نتقدم یا طلاب، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. نتابع درسنا، چلے بھائی. خالد کہتا ہے آپ لوگ خود بول کے بھی تو ذرا بتائیں نا کیا لکھا ہوا ہے، دیکھ کے تو پڑھ سکتے ہیں. سب بولیں، جواب بھی پڑھیں جو لکھا ہوا ہے. اب رک جائیں، اب صرف 2 اسٹوڈنٹ اسی کو پڑھیں. ذرا آپ دونوں پڑھ لیں دیکھ کر، پہلا آپ پڑھیں دوسرا انتما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خالد، ما اسمک. اس کو بیٹا پڑھنا ہے. نحن نقول هذه الكلمة لا تقول ما اسمك، قل ما اسمك. بھلے یہاں لکھا ہوا ہے ما اسمک لیکن ہمیں کیا بولنا ہے ما اسمک. یہ دیکھیں جو گول دائرہ بنا ہوا ہے یہ جزم ہے. جو آپ جیسے اپنے آپ پرانے یا عربی کے اس کے اندر رسم الخط میں دال بناتے ہیں چھوٹی، تو یہ گول دائرہ بناتے ہیں. آج کل جدید عربی میں اسلوب الخط کے اندر جو رسم الخط ہے اس میں کیا کرتے ہیں یہ گول دائرہ. تو مسمک، اور یہاں پہ بھی آپ یوں کر سکتے ہیں مسمکا مرد کے لیے مسمکی، اور زیادہ ہے تو مسمکم، اس طرح ہو جائے گا. چلیں بس صحیح. ابھی مسمکا مسمکی پہ ہیں فی الحال. مسمکا آپ کیسے اور وقف کر کے کہہ دیں گے تو دونوں کے لیے گا. مسمک بولیے، مسمک کہاں پہ رک جائیں تو چاہے میل فیمیل ہو نو پرابلم. ٹھیک ہے چلیں جواب. اسمی خلیل. کیف حالک. بخیر والحمد للہ. بخیر کا مطلب خیریت سے ہوں، والحمدللہ. دیکھا. اور یہاں اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں، یہ ورڈ لگا دیں زیادہ اچھا ہے. انا بخیر والحمدللہ بولیے. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. اچھا یہ جو ورڈ ہے میل فیمیل دونوں کے لیے سملر ہے. انا کا مطلب میں. اب میں کہنا مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں یہی کہیں.
تو اس نے شارٹ کر کے انا کو ہٹا دیا اور صرف کہہ دیا بخیر والحمدللہ. سب بولیں کیا کر. اور اگر آپ کو کہنا ہے میں خیریت سے ہوں تو انا بخیر والحمدللہ بولیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیریت سے ہوں والحمدللہ اور اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں, اللہ کا شکر, میں خیریت سے ہوں, اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. ہاں یہ لفظ ہے بخیر, لیکن میں نے کہا نا جب تنوین والے لفظ کے اینڈ میں اگر ہم ٹھہرتے ہیں تو بخیر پڑھ دیتے ہیں, پھر تو بخیر پڑھیں گے نا بھائی. اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں بخیر, بخیر نہیں ہوتا, یاد رکھیں آدمی انا بخیر, صبح بخیر سے ان کے دماغ بخیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بی کو زیر دیں اور خا کو اس طرح بخیر بولیے, بخیر یہ ہوگی انا بخیر والحمدللہ. سب بولیں. اب یہاں سے ہم دوبارہ چلتے ہیں, السلام علیکم, آپ کے سلامتی ہو, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. بولیں. اس وا کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. وا کا مطلب اور آپ پر بھی سلامتی ہو, یوں کر کے بات چلا. آپ نے اس کو دعا دی تو وہ بھی دعا دے رہا ہے, سلام دعا ہے. اس کے بعد اسمی خالد. سب بولیں. اب یہاں نوٹ کریں یہ جو یا ہے, یہ یا, اس یا کا مطلب ہے میرا. یہ مائی کے لیے یوز ہوتی ہے جیسے انگریزی کے نام بولتے ہیں مائی نیم از. تو اسمی کیا کہتے ہیں. تو یا جو ہوتی ہے چھوٹی وہ کس کے لیے آتی ہے, اپنے لیے آتی ہے, فرسٹ پرسن کے لیے. کاف کس کے لیے آتا ہے, سامنے. یہ چیز عربی اگر آپ نے سیکھ لی آپ بہترین عربی بولیں. اب دوبارہ بولیں اسمی خالد. اب میں ان سے پوچھتا ہوں مسمو کا. اب دیکھیں اکثر جن کو نہیں پتا ہوتا نا, آپ نے پوچھا مسمو کا تو کہتے ہیں اسمو کا, جواب میں بھی اسمو کا بول رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں بولنا ہے, آپ نے اسمی کہنا ہے اپنے لیے, اور سامنے والے کو کیا کہنا ہے, اسمو کا. تو دوبارہ بولیں. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں مسمو کا. انتا, انتا کا مطلب آپ, انتا ایش اسمو, اسمی ابراہیم, اس طرح کر کے کہنا ہے. اب اگلا پڑھیں کیف حالک. کیا مطلب ہو گیا ہے, آپ کیسے, یعنی آپ کا حال کیسا. یوں کہنا کیفا کا مطلب کیا, کیسے, آپ کا حال کیسے, نہیں آپ کیسے, ہاؤ آر یو. ہاں تو بس وہ حال احوال کے لیے میں نہیں آتا ہے. کیف حالک بولیں, دوبارہ بولیں کیفا. اب سامنے والے سے پوچھ رہے تو پھر کہا گیا, اب جواب میں کیا, انا بخیر والحمدللہ. سب بولیں. اور عربی لہجے میں تھوڑا بولیں جیسے عرب کہتے ہیں, انا بخیر والحمدللہ. اور واو کا مطلب اور, الحمد تمام تعریفیں ہیں, للہ اللہ کے لیے, یعنی اللہ کے کرم سے میں خیریت سے, میری اپنی کوئی طاقت. اب سامنے والے سے کیسے پوچھیں گے, آپ پوچھیں, آپ دونوں پڑھ دیتے جی. وكيف حالك أنت انتا بھی آ گیا, وکیف حالک انتا. حالانکہ انتا نہ بھی لگائیں تو بات پوری تھی, لیکن انتا جو ہے نا تھوڑا سا اسٹریس پیدا کرتے ہیں. وکیف حالک آپ کیسے ہیں, وکیف حالک انتا, اور آپ کیسے ہیں, تھوڑا سا جما کے بات کر رہے ہیں, تو اس سے انتا آ گیا. سمجھ گیا بات, بس یہ ہے اس کا ترجمہ, اور کچھ بھی نہیں. تھوڑا سا زور دے کر ذرا گرم جوشی سے بات کرنا. وکیف حالک انتا بولیں. وكيف حالك أنت جواب انہوں نے بھی یہ کہا بخیر والحمدللہ, میں بھی خیریت. واضح یا اللہ, تمام واضح کا مطلب یعنی صحیح میں آ رہا ہے نا, کلیئر ہے نا سب. الان انتما, اب آپ دونوں پڑھیے یہی کنورسیشن. هذا الحوار, هذا الحوار یعنی یہ کنورسیشن. اقرأ هذا الحوار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خالد, ما اسمک؟ اب آپ اپنا اپنا ریل نام بولے جو ہیں, اسمی فلاں بولو. اسمی عمران, ما اسمک؟ اسمی زہیر. کیف حالک؟ بخیر والحمد للہ. انا بخیر والحمد للہ. وكيف حالك انت؟ بخیر الحمد للہ. بخیر بخیر والحمد للہ. والحمد للہ. کتنا اچھا بولا دیکھیں. ماشاءاللہ. نام یا نبیل ہے سوالک. کلم, کلم, جان پوچھ کے وہی لفظ بول رہا ہوں. تفضل کلم. سر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اسٹوڈینٹس آپس میں کنورسیشن کر رہے ہیں, اگر مائک کا بھی انتظام ہو جائے, کیونکہ بعض اسٹوڈینٹس کی آواز کلیئر نہیں آ پا رہی. کچھ کرتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ, بے فکر رہیں. مجھے بھی اپنے پاس اسپیکر چاہیے یہاں, ابھی میں کہہ دوں گا ان کو, کیونکہ یہاں آپ کی تو آواز بالکل کلیئر ہے, بعض کی بالکل دور سے آ رہی ہوتی ہے کچھ اسٹوڈنٹس کی. تو انشاءاللہ ماحول بن جائے گا, فرسٹ کلاس ہے نا, کر لیں گے انشاءاللہ اس کو, پریشان نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. من یتحدث, آپ دونوں آخری میں جو بیٹھے تھوڑا زور سے بولیے گا, ان کو آواز ہے. جی بولیں, یہی دیکھ کر کنورسیشن کوشش کریں, یاد ہو جائے گی ابھی آپ کو. اسمي خالد, ما اسمك؟ اسمي غلام مرتضى. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. ایسا لگ نہیں رہا کہ پہلی کلاس ہے. بڑے اچھے لہجے میں بول رہے ہیں آپ لوگ, ماشاءاللہ, بڑا اچھا بول رہے ہیں بھائی, اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے. ہاں تو یہ ہم نے آج دیکھیں کچھ نہ کچھ چیزیں یہ پڑھی اسٹوڈنٹس, اور آپ نے یہ سیکھی بھی. اب میں چاہوں گا 2 اسٹوڈنٹ ذرا یہاں قریب آ جائیں آپ میں سے. آپ آ سکتے ہیں, آپ دونوں آ جائیں کونے میں.
آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، یہاں آ کے بولیں تاکہ ان کو آواز بھی آئے. یہ بھی یہاں آ جائیں آپ دونوں. جی جی یہاں. اور اگر کچھ اور بھی عربی کے ایک دو جملے کچھ آتے ہیں بول لینا، اجازت ہے یہ بولنے کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام کیا کہتا ہوں میں اکثر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں توجہ نہیں ہوتی. وعلیکم السلام. اسمی شافع. اسمی زبیر. کیف حالک. انا بخیر والحمد للہ. اچھا کیا؟ اچھا یہ ہٹا دو لگی یاد نہیں ہے اس کا مطلب. انا بخیر والحمد للہ وکیف حالک انت. بخیر الحمد للہ. دوبارہ بولنا، چینج کر لیں ورڈنگ اور نہ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی محمد زبیر. ما اسمک. اسمی اب دیکھیں یہ بھی جو آپ نے کہا نا محمد زبیر، یہ اپنا انداز ہے. محمد نہیں، محمد زبیر. کیا ہاں نکالے ذرا حلف وغیرہ تھوڑا تھوڑا نا. محمد زبیر. اسمی محمد زبیر. اسمی محمد زبیر. ما اسمک. اسمی شافع. کیف حالک. بخیر والحمد للہ وکیف حالک انت. بخیر والحمد للہ. بس یہ اتنے سے آسان آسان جملے ہیں. بڑا پیارا بنا. تفضل. اچھا بھائی یہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا چیٹ میں، وسألنی قال سر کیف حالک کے بعد عرب لوگ طیب بھی بولتے ہیں. طیب 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 کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ طیب کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اچھا ہوں خیریت سے ہوں. صحیح میں آگے بات. تو یہ مطلب ہوتا ہے طیب کا. طیب معنی سے ہوتے پڑھتے ہیں، طیب معنی وہی تو پاک مطلب یہی نا کہ میں یعنی پاکیزہ چیز اچھی ہوتی ہے تو اس سینس میں وہیں چلے گیا. طیب کیا کہتے ہیں؟ طیب. طیب کا مطلب ہوتا ہے اوکے ٹھیک ہے گڈ، اس طریقے کے معنوں میں ہوتا ہے یعنی اچھا ہوں میں. جب وہ اس موقع پہ بولنا ہے نا طیب، اور طیب نہیں ہوتا یاد رکھیں کیا ہوتا ہے؟ طیب. طیب طیب کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے، طیب کا معنی ٹھیک ہے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہوں یہ بھی ہوتا ہے. طیب عرب میں کھانے کے لیے طیب بولے جاتا ہے، کھانے والے طیب تو یہی نا کہ کھانا اچھا لگا، یہی تو بولا. اچھا طیب کا معنی یہی تو ہے، اچھا لگا. طیب طعام طیب یعنی کھانا اچھا ہے تو طیب بھی بول دیتے ہیں. دیکھیں اسٹائل ہے ابھی عربوں کے. ابھی تو آپ نے ایک ہی جملہ ہی سیکھا ہے نا، اس کے تو کتنے انداز ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اتنے انداز میں کیسا. لیکن نارمل یہ ایک آسان سا طریقہ کا. ٹھیک ہے. کیف حال، کیف الاحوال بھی کہہ دیتے ہیں. کیف الاحوال، کیف انت، کیف انت، اس طرح الگ الگ الفاظ ہیں اس کے. هل انت بخیر یہ بھی کہتے ہیں. نام محمد رؤوف، ايش سؤالك؟ السلام علیکم. یہ ایسی ایک کنفرمیشن ایسی ایک کنورزیشن میں نا ایک لفظ یوز کرتے ہیں یہاں لوگ عربک شخ بارن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ شوف شخ بارن. شخ اچھا بارن. شو اخبارک. ہاں اچھا شو اخبارک. شو اخبارک کہتے ہیں. دوبارہ بولیں یہ لفظ آپ. شخ بارک. ہاں شخ اخبار. ہاں شخ بارک. شخ بارک کا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں. یا دیکھیں شو نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. شو اخبارک یہ دو لفظ ہیں دیکھیں پڑھیں، لیکن اس کو ملا کے بولتے ہیں شخ بارک. اصل میں ورڈ ہے شو اخبارک. بولیے شو شو اخبارک. کا مطلب سلینگ لینگویج میں دیکھیں اس طرح آپ کی یہ سلینگ بھی صحیح ہوتی رہے گی. میں نے کہا نا مختلف لہجے. شو کا مطلب ہوتا ہے کیا. جیسے یہاں پر آپ ماں بھی لگا سکتے ہیں. بولے ماں اخبارک، بولے آپ کی کیا خیر خبر ہے. تو کہتا ہے شخ بارک یعنی آپ کی کیا خیر خبر ہے. تو شو کا معنی کیا، اور اخبار کو بھی اس نے کیا کیا. توجہ سے سنیں دیکھیں پہلے میرے ساتھ مل کے بولے شو اخبارک، لیکن اس کو بھی اس نے کاٹ دیا، الف کو بھی کاٹ دیا اور شین کو خے میں ملا دیا. شخ بارک کیا. تو اصل ورڈ یہ آپ کی کیا خیر خبر ہے. خبر کی جمع ہے یہ اخبار. واضح. شخ بارک. جی اچھا اس کے جواب میں آپ کی کیا خیر خبر ہے. جیسے آپ نے کہا نا طیب، اکثر عرب زین بھی بولتے ہیں. زین کیا کہتے ہیں. زین. زین کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے اچھا ہے. بعض عرب زین بھی کہہ دیں گے اور وہ بھی انا بخیر والحمد للہ. زین کا بھی مطلب اچھا ہے، طیب کا بھی مطلب اچھا ہے. طیب زین کہہ سکتے ہیں نا، یا بخیر الحمد للہ. یہی بخیر والحمد للہ یہ جواب دے دیں. شخ نہیں شخ بارک نہیں یہ جواب دے. اس طرح نہیں ہوگا. یہ یا تو بخیر ہوگا یا ہوگا بخیر بارک. یوں نہیں ہوگا. بخیر کہیں یا بولے انا بخیر یا بھی بولے الحمدللہ. زین واللہ. اکثر لوگ قسم بھی کھا لیتے ہیں. کیا قسم کھانے کی بہت عادت ہوتی ہے. واللہ صحیح نا. زین واللہ زین الحمدللہ. واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم یعنی میں اچھا ہوں خیریت سے. تو واللہ بہت زیادہ بولتے قسم بھی کھا لیں. تمام یا اللہ فہم تم. اب دیکھیں اب میں آپ کو اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرا دیتا ہوں
اور یہ میں مٹا رہا ہوں جنہوں نے شخ بارک کہا اس کی بھی ہم نے آپ کو اصل بتا دی. تو اس میں سلینگ کا ورڈ شو ہے اور اخبار جو ہے یہ اسٹینڈرڈ ہے, تو ملا کر مکس کر کے بھی یہ سب چل رہا ہوتا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ الان یا طلاب, ان کی عادت ہوتی ہے عربوں کی کہ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دعاؤں کو ہم آپ کو یہاں لکھ دیتے ہیں, وہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی, مثال کے طور پر ایک بہت مشہور دعا, اللہ یعطیک العافیہ, بولیں اللہ یعطیک العافیہ, دوبارہ بولیں اللہ کا مطلب ہے, اللہ یعطی کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا, دینا, اللہ دے. اور کا مطلب پتا ہے کیا ہے آپ کو, عافیت کا مطلب سلامتی, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے, یہ مطلب. یعطی کا مطلب ہے عطا کرنا. یہ دعا ہر جگہ, آپ نے کسی کو کوئی چیز دی, کوئی ایڈریس پوچھا, کچھ بھی, تو آپ اس کو, اگر اس نے آپ کی مدد کی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ یعطیک العافیہ. کیا بولتے ہیں, اللہ یعطیک العافیہ. جیسے ہم جزاک اللہ جیسے ہم جزاک اللہ جزاک اللہ کہتے ہیں, بالکل اسی طرح کہتے ہیں, بالکل صحیح کہا, اللہ یعطیک العافیہ. بہت زیادہ کہتے ہیں اللہ یعطیک العافیہ. بولیے اب اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. میں نے ایک ایک ورڈ کا ترجمہ بھی بتایا تھا, آپ ہی میں سے ایک بتایا اس کا کیا مطلب ہے تاکہ ان کو ریپیٹ ہو جائے. بتاؤ بیٹا, اللہ ایک ایک لفظ کا بتائیں. اللہ عطا کرے, ہاں ہاں, سلامتی. اور کہاں گیا, آپ کو, سمجھ میں آ گیا, اللہ عطا کرے آپ کو سلامتی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن آپ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن پر غور کریں تو اس سے آپ کی عربی اچھی ہوگی. پورے جملے نہیں لکھنا جو میں کہوں اللہ یعطیک العافیہ, اب آپ کو پتہ نہیں یعطی کا کیا مطلب ہے, کیا نہیں, ہر ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن آپ لکھتے ہوئے چلیں گے, پھر آپ کی عربی بہترین ہوگی, اس سے قرآن بھی جلدی سمجھ میں آئے. یہ طریقہ آپ کو قرآن کے بھی قریب کر اور آپ جدید عربی بھی سمجھ رہے. چلیں, اللہ یعطیک العافیہ, دوبارہ بولے, یعطی کا مطلب عطا کرے, دے, دینا, عطا کرنا, عطا کرے. کا مطلب آپ کو, اور عافیہ سلامتی. ہاں شو اخبارک, آپ کے کیا خیر خبر کیا آپ کی, آپ کیسے ہیں, وہی بات ہے. لیکن یہ بھی اسٹائل ہے, شو اخبارک, زین, طیب, انا بخیر, جو بھی جواب دیں. ایک مرتبہ دوبارہ بولے اس دعا کو, 2-3 مرتبہ دہرائیں. اگر سامنے خاتون ہو, بس یہ چیز ہے میرا, دیکھیں گرامر بھی آپ کی قریب ہو گئی. اللہ یعطیک العافیہ بولے, اور اللہ یعطیک العافیہ مت کے لیے بکاؤ کی کا فرق ہے میرا. ہاں تو بولے, بتائیں سب کیسے کہیں گے اللہ یعطیکم العافیہ ہو جائے گا نا, وہ جو کم تھا یعطیکم العافیہ, اور سامنے سب خاتون ہی ہیں, خواتین لیڈی ہیں. اللہ یعطیکن العافیہ بولے, اللہ یعطیکن العافیہ. یہ ہو گیا. آپ دیکھیں اور دعائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح وہ کہتے ہیں اللہ یبارک فیک, بولیں دوبارہ بولیں اللہ یبارک فیک, اللہ برکت دے آپ کو, یہ مطلب ہے اللہ یبارک برکت دے, فیک آپ کو. دوبارہ بولتے ہیں اللہ یبارک فیک, ایک اور مرتبہ اللہ یبارک فیک, یہ بھی کہتے ہیں. دوبارہ 2-3 مرتبہ دہرا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد ایک اور دعا ہے اسٹوڈنٹس, اللہ یخلیک, بولیں یہ بھی بہت زیادہ بولتے ہیں, اللہ یخلیک بولیں تاکہ آپ کو لکھنے میں غلطی نہ ہو. اللہ یخلیک, آپ یعنی آپ میں, آپ کو, یہ مطلب ہے اللہ برکتیں عطا فرمائے آپ میں, اللہ برکتیں دے آپ کو, یہ مطلب. ٹھیک کا مطلب میں یا کو, آپ کو, یہ ان کا اسٹائل ہے. دیکھیں اب جب آپ عربک میں آگے بڑھیں گے تو اہل عرب کا اسٹائل ہوتا ہے کہ وہ مختلف ورب کے ساتھ مختلف اس قسم کے پریپوزیشنز یوز کرتے ہیں. تو یہ آگے آہستہ آہستہ جا کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ابھی آپ اس دعا کو ایسی ایز اٹ از یاد کریں, اللہ یبارک فیک, بولیں اللہ یبارک فیک. تو پھر آپ اپڈیٹ ہوں گے آہستہ آہستہ, کوئی چیزیں اور سمجھ میں آئیں. اللہ برکت دے آپ کو, اللہ یبارک برکت دے, برکت عطا فرمائے, فیک آپ کو, اللہ یخلیک. ہاں اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کا مطلب ہے اللہ. یخلی جو نکلا ہے نا اسٹوڈنٹس, وہ تخلیہ سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. کیا ہوتا ہے, یعنی تنہا کر دینا, اکیلا, سمجھ لیں, چھوڑ دینا, مطلب یوں سمجھ لیں, چھوڑ دے. تو جب عرب کہتے ہیں اللہ یخلیک, تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے, یعنی زمین میں چھوڑا رکھے. تو کیا مطلب ہو گیا, لمبی زندگی دے, یہ دعا ہے اصل. اللہ یخلیک بولے. اب سمجھا اس کو جو نا آپ پوائنٹ سے سمجھا کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, پھر مطلب کیا لے رہے ہیں. اللہ یخلیک, اللہ چھوڑ دے آپ کو, یعنی اللہ آپ کی عمر دراز کرے, لمبی زندگی دے, زمین میں چھوڑے رکھے آپ. تو آسان لفظ میں
कभी भी खाना खा रहा हो तो कोई आता है तो बारक अल्लाह, तो ये अल्लाह बारक अल्लाह कह सकते हैं, अल्लाह ताला बरकत दे, ये भी दुआ है, बारक अल्लाह भी दुआ है, युबारिक भी दुआ है, दोनों सही है, दोनों सही है। हाँ, और बाज़ औक़ात अरब ये कहते भी हैं, चले मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ, देखें यूं भी कहते हैं बारक अल्लाहु फीक, बोले यूं भी कहते हैं, और यूं भी कहते हैं बारक अल्लाहु बिका, बोले यानी बिक या फीक दोनों लगा देते हैं। दोबारा बोले बारक अल्लाहु बिक, ये बेगो ज़ेर है, इसको बक नहीं पढ़ देना, बारक अल्लाहु बिक, बारक अल्लाहु बिक कह दें, बारक अल्लाहु फीक कह दें, ये भी कह सकते हैं इमरान भाई, अहसनता अंता सहीह। ये दुआएं वो हैं जो एक दूसरे का तबादला करते हैं। अगर वो कह रहा है अल्लाह युतीकल आफिया, तो आपने अल्लाह युफल्लिक, अगर अल्लाह युफल्लिक कहता है अल्लाह युतीकल आफिया कहते हैं, अल्लाह युबारिक फीक, आप कोई भी दुआ उसको दे सकते हैं। ये बात ध्यान में रहेगी। इसके अलावा अक्सर अहले अरब और गल्फ कंट्रीज के अहले अरब आप सुनेंगे कि जब वो सलाम करते हैं तो वो साथ में फौरन एक सबसे ज्यादा कॉमन दुआ यूज करते हैं, उसका भी मतलब अस्सलाम वालेकुम है। नाम क्या दुआ है वो? या हबीब बोलते हैं। चलो हम आपको लिख के बता देते हैं, हय्याकुम हय्याकल्लाह या अखी, क्या कहते हैं? बोलिए, ये या के ऊपर तजदीद है, दोबारा बोले हय्याकल्लाह। हय्याकल्लाह का भी मतलब ये अल्लाह तुम्हें हई रखे, यानी जिंदा रखे, यानी सलामत रखे। तो जो अस्सलामु अलैकुम का मतलब है वही हय्याकल्लाह का मतलब, हय्याकल्लाह। बोलिए हम शेख अब्दुल कादिर यक़ूलून हुवा मदनी यारिफ माशाअल्लाह, शेख अब्दुल कादिर, उस्ताद अब्दुल कादिर यारिफ। दोबारा बोले हय्याकल्लाह, ये बहुत ज्यादा बोल रहे होंगे हय्याकल्लाह हय्याकल्लाह। और अगर वो अदब में कह रहा होगा तो कई मर्तबा सुनेंगे हय्याकुमुल्लाह, क्या ये जो कुम वाली जमीन है वो भी लगाते हुए आप सुनेंगे हय्याकुमुल्लाह। बोलिए, तो वो हय्याकल्लाह कह रहा है या हय्याकुमुल्लाह कह रहा है, आपको दुआ दे रहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे, सलाम कर रहा है। आप इनमें से कोई भी दुआ दे दें, अल्लाह युबारिक फीक, अल्लाह युतीकल आफिया, अल्लाह युफल्लिक, बारकल्लाहु बिक, हय्याकल्लाह हय्याकुमुल्लाह, ये सारी दुआएं बोल के बताएं, एक एक करके चले, सब बोले। ऑनलाइन स्टूडेंट भी अल्लाह युतीकल आफिया से शुरू कर दें। युखल्लिक, युखलिक नहीं, अल्लाह युखल्लिक। आप रुक जाए देखिए, जब हय्या कहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा रुके, हय्याकल्लाह हय्याकुमुल्लाह, हय्या यहाँ पे रुकना, हय्या। दोबारा बोले हय्याकुमुल्लाह। ये जो हय्याकुमुल्लाह है ना, ये तहिया से ही निकला है, तहियात नहीं है, ये उसी से निकला है, बस समझ। जो कुरान में भी मैंने बताया, फिर तहियात में भी हम पढ़ते हैं। अल आन या तुल्लाब, हाँ भाई जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें। नाम अखूना उमर, फद्दल। देखिए दोबारा मैंने कहा फद्दल, ये लग बार बार बोलूंगा मैं, याद कर लें, फद्दल। सर हेलो जी जी, नाम सर की दुआ बड़ी रहते हैं, अल्लाह युवाफिक, अल्लाह या सादिक, अल्लाह युवाफिक। जोर से आपकी आवाज उमर भाई बड़ी हल्की आ रही है। अच्छा देखें, जब ऑनलाइन सवाल तो वो हम सब के लिए सवाल हो, तो ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी गुफ्तगू में ना लगा करें, सब तवज्जो से सुनेंगे, क्लास में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी और आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। सवाल तो सबके लिए है ना, तो आपका भी फायदा होगा। जी उमर भाई दोबारा बोले, क्या कह रहे हैं? सर अल्लाह युवाफिक। हाँ, अल्लाह युवाफिक, इसको भी समझ लें, ये भी एक दुआ। देखें अब ये वहां है ना, मेरा ख्याल है वहीं के ये सारे बैठे हुए स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह बता रहे हैं। यहाँ देखें वो क्या है, ये मैं आपको दुआ बताता हूँ ये क्या है। अल्लाहु, असल में ये लफ्ज युवफ़िक नहीं है, खाली ये दो लफ्ज होते हैं लेकिन वो पता नहीं लगता आपको। बोले सब बोले अल्लाह युवफ़िक़क, बोले दोबारा बोले अल्लाह युवफ़िक़क। असल में वर्ड है युवफ़िक़ुक, क्या है? दोबारा बोले युवफ़िक़ुका। ये जो युवफ़िक़क है ये निकला है तौफीक से, क्या? अब मुझे एक बात बताएं, हम क्या कहते हैं उसको? भलाई की तौफीक नहीं, क्या मतलब? कहते हैं ना उसको अल्लाह ताला भाई उसको भलाई की तौफीक दे, तौफीक का हिदायत देना या खैर की तरफ राग़िब कर देना रब का, ये मतलब होता है तौफीक का, ठीक है ना? तो अल्लाह युवफ़िक़क का मतलब अल्लाह आपको कामयाब करे, ये मतलब है आसान। क्या मतलब है? अल्लाह आपको बेहतरी की तरफ ले जाए, बेहतरी की हिदायत देनी, कामयाब करे। तो दोबारा बोले अल्लाह युवफ़िक़क। ये भी दुआ देखें अरब से, बहुत सारी दुआएं भी, तो मैं कुछ चीजें मैंने आपको बताई। अल्लाह युवफ़िक़क, दोबारा बोले अल्लाह आपको तौफीक दे, यानी भलाई की तौफीक दे, अच्छे काम की तौफीक दे, अल्लाह आपको कामयाब फरमाए, ये मतलब है। नाम उमर, फद्दल उमर भाई बोलिए नाम। नाम देखे बोलना हूं बार बार, नाम का मतलब होता है यस। क्या होता है? यस, नाम सर, नाम। ये नून आइन भी है, नाम का मतलब यस।
اور नो बोलना है तो ला। Allah ya Sadiq. Sir, this is one more. Allah ya Sadiq. दोबारा बोले जोर से। Allah ya Sadiq. हाँ ये देखें ये है। अच्छा अब वो थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुआ ये भी देते हैं। दोबारा बोले अल्लाह यहफज़ुक, बोले अल्लाह यहफज़ुक, बोलिए Allah ya हिफ्ज़ से Hafiz. निकला है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, ये मतलब है। कितनी सारी दुआएं हो गई। और इसको बोलने में यूं भी बोल देते हैं थोड़ा स्लैंग में, असल जो एक्चुअल जो वर्ड है यहफज़ुक है क्या, तो यूं कह देंगे अल्लाह यहफज़क, क्या यहफज़क, जोए को जबर भी दे देते हैं, तो मतलब वो दुआ दे रहे हैं अल्लाह आपको जो है हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह यहफज़क, बोले Allah ya Hafizak. तमाम या तुल्लाब, तमाम यानी ओके, नाम। अब आपने जवाब में क्या कहना, नाम, जी हाँ, यस। अगर आपको समझ में आ रहा है अल्लाह यहफज़क, दोबारा बोलें Allah ya Hafizak. अल्लाह युवफ़्फ़िक़क, Allah yuwaffiq. हय्यक अल्लाह, Hayyak Allah. अल्लाह युअतीक अल-आफ़िया, Tik al-afiya. अल्लाह युबारिक Allahumma फ़ीक, barik fik. अल्लाह युख़ल्लिक। Allah khalik. क्या चीज? हाँ अच्छा देखिए, वैसे तो ला का मतलब होता है स्टूडेंट्स नहीं। अब इसके बाद अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं नहीं जानता, तो उस वक्त कहते हैं ला अदरी। क्या कहते हैं, इसको भी सुन लें सब स्टूडेंट, लिख लें, कुरान में भी लफ्ज आया है, ठीक है ना, ला अदरी, इसका मतलब है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। दोबारा बोले ला अदरी, ये लिख भी दिया है मैंने, देखें वर्ड लिखा हुआ है ऊपर, देखिए स्क्रीन। ला अदरी का मतलब है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। अच्छा इसके लिए कई लफ्ज हैं, एक और लफ्ज बोले ला आरिफ, बोलिए दोबारा बोले ला आरिफ, एक और बोले ला अअलम, बोले ये भी कुरान में हमें सारे लफ्ज, ये ला अअलम, ला अदरी, ये अल्फाज कुरान में आपको अरबी जबान में खालिस अरबी में मिलेंगे। दोबारा बोले ला अदरी, ला आरिफ, ला अअलम। इसका मतलब ये है कि किसी बारे में आपको मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, ये सब स्टाइल है। और इस ला की जगह बस आप माँ अदरी भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, हाँ माँ का भी मतलब यही होता है नहीं, माँ अदरी या ला अदरी एक ही बात है यहाँ पर। वैसे माँ के बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन इस जगह में नहीं का तर्जुमा है माँ का। तो बार बोलते हैं माँ अदरी, ला अदरी, ला अअलम, ला अअरिफ, याद कर लिए सारे। अब हम आपको स्लैंग बताते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज के अंदर है अक्सर आप ये लफ्ज सुनेंगे। एक और लफ्ज होता है, ये आमियाना लफ्ज है, इसको तवज्जो से सुनिएगा, बोलिए माफी मालूम, बोले ये स्लैंग है। अब आपने ला अदरी का थोड़ा स्टैंडर्ड वाली अरबी हो गई, आपने कहा माफी मालूम, दोबारा बोले, हाँ भाई बोले, दोबारा बोले माफी मालूम। अब ये आम जबान है, ये खालिस अरबी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा माफी मालूम का मतलब क्या है, माँ का मतलब क्या बताया अभी हमने, नहीं, और फी का मतलब, वैसे तो फी का मतलब नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ पर फी का मतलब है क्या है, माफी नहीं है, मालूम मालूम नहीं है, नहीं बात। इस जगह में जब वो माफी कर रहा है तो वो माफी नहीं मांग रहा आपसे। कई लोग कहते हैं जी वो पता नहीं क्या होता है इनको, जब भी दुकान पे जाओ कहता है माफी, तो भाई वो बोल रहा है नहीं है ये चीज नहीं है, आप जाए यहाँ से, नहीं है। माफी मुश्किल नहीं है, माँ नहीं, फी है नहीं है, मुश्किल अक्सर कहते हैं माफी मुश्किल, नो प्रॉब्लम यानी मुश्किल नहीं है। तो जब भी वो माफी कह रहा है इसका मतलब बोला वो चीज नहीं है, उसकी नफी कर रहा है, माफी नहीं है। हाँ यहाँ पर एक ही, लेकिन ऐसे माँ के और भी मीनिंग, मैंने आपको कहा ना बहुत सारे माना। माँ का माना जो भी होता है, माँ का माना क्या भी होता है, माँ का माना जब तक भी होता है, बहुत सारे माना होते हैं, लेकिन वो ऐसा जब पढ़ेंगे इस जगह में माँ का माना नहीं है, ताकि कभी आप बोले सर ने तो बताया था कि माँ का माना नहीं होता है और हम तो कुछ और पढ़ देंगे। तो इससे मैं बात कर रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से देखेंगे, सेंटेंस के हिसाब से होता है, कॉन्टेक्स्ट को देखकर। माशाअल्लाह कितनी जबरदस्त बात की, देखें इन्होंने अहसन था का मतलब होता है गुड को क्या कहते हैं, अहसन। हाँ शुक्रन लका, थैंक यू। देखिए अहसनता लिख लें, अहसनता, ये भी मर्द औरत दोनों के लिए अहसनता और अहसनती, गुड, मर्द के लिए अहसनता, औरत के लिए अहसनती। इसका मतलब होता है आपने अच्छा काम किया या आपने अच्छी बात कही, ये मतलब होता है। तो वो गुड ही हो गया ना, अंग्रेजी का गुड हो गया, तो उसको कहते हैं अहसनता। दोबारा बोल दे, अहसनता, अहसनती। और आपने क्या कहा, थैंक यू को कहते हैं शुक्रन लका, बोलिए सिर्फ शॉर्ट में बोलते हैं शुक्रन, और लका मर्द के लिए, लकी औरत के लिए, और वफ करते हैं शुक्रन लक, क्या दोनों के लिए। दोबारा बोलते हैं शुक्रन लका, शुक्रन लकी, अहसनता, अहसनती, ये हो गया। और बोलिए। अच्छा भाई स्टूडेंट ऐसे नहीं आप बोलेंगे बस हमारा टाइम हो गया, सर ने बिठाया हुआ है, 5-10 मिनट वहां पे भी नमाज में भी लग गए ना,
صحیح نا. تو تھوڑا سا ذرا میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا تعاون کرنا ہوگا اور آپ نے تھوڑا بیٹھنا ہوگا. اب 4-5 منٹ میں کلاس ختم کرنا ہے. کوئی سوالات اب آپ کے ذہن میں نا جو بھی ہم نے پڑھا ہے, اور یہ کنورسیشن کل مجھے سب یاد کر کے سنائیں گے, یہ دعائیں جو ہم نے لکھوائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہوشیار اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں, فوراً سے پہلے اسکرین شاٹ لے کے گروپ میں شیئر کر دیں. گروپ میں ایڈ جو نہیں ہے تو ابھی شاذیب سے ان سے ٹیم سے رابطہ کر لیجیے گا ہماری, انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب آپ کے مسئلے حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو بھی کسی کو کوئی پرابلم ہے, رجسٹریشن میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, کسی بھی قسم کا گروپ میں آپ نہیں ہے, جو بھی ہے, تو ابھی وہ ہماری ٹیم آپ کو ساری گائیڈ کر دے گی. لیکن میں نے آپ کو کیا کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہے اس کے اسکرین شاٹ لے لیں, تصویر کھینچیں اور فوراً شیئر کر دیں گروپ میں. شاباش جو ہیں. اب آپ سوال کر لیں. سب کا ایک ہی مطلب آئی ڈونٹ نو, بس نہیں معلوم. آپ نے یہ بولا, یہ بولا, یہ بولا, سامنے والا عرب آپ کو کسی بھی انداز میں کہہ سکتا, معافی معلوم, نہیں پتا, ما ادری, لا ادری, لا عارف, لا اعلم, ایک ہی بات. احسنتا سے ہوتی ہے ماشاءاللہ. دیکھیں اب یہ دیکھ رہے ہیں نا اس احادیث کی طرف ان کا ذہن وہاں موٹیویٹ جو نا آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ جب آپ پڑھیں تو سوچیں کہ قرآن کی کوئی آیت یاد تو نہیں آ رہی آپ کو, کوئی ایسی یاد آ رہی ہے کچھ ہو. اچھا ایک آیت میں نے کہی تھی وہ میں لکھ کے بتا دیتا ہوں, اس کو بھی آپ تصویر میں حصہ بنا لیں. وما ينطق عن الهوى, نطق سے میں نے بتایا نا تاکہ آپ کو قرآن بھی تھوڑا سمجھ میں آئے نا, برکتیں ملیں گی اس کی. وما ينطق عن الهوى, کوئی لاس نہیں ہے ہمارا یہ چیز کرنا, پڑھنا عربی زبان, اس کے فائدے ہی فائدے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے, دیکھیں ہم اکثر ایک جملہ کہتے ہیں, اگر دنیا کی کسی اور زبان میں اتنی روحانیت و برکت ہوتی تو رب العالمین اس زبان میں اپنی آخری کتاب کو نازل فرماتا. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون, قرآن کہتا ہے ہم نے اس زبان کو, اس کلام باری کو, اپنے کلام کو, قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. قرآن کی جو عربی ہے اس کا ترجمہ ہے وہی عربی سے الگ ہے نا؟ نہیں, یہ وہی عربی پڑھ رہے ہیں ابھی آپ. یہ جو عربی جو لکھی ہوئی ہے جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں ساری وہی. قرآن کا ترجمہ کم نہیں کر سکتے. دیکھیں میں نے آپ سے شروع میں بھی عرض کیا تھا نا کہ یہ عربی وہی ہے, اور جو محنت کرے گا, جس طرح آپ کو وکیب ملتی رہے گی تو آپ ترجمہ قرآن بھی ایسا کرنے لگ جائیں گے. ابھی فوراً تو یہ اتنا سا پڑھ کے تو نہیں کر سکتا کوئی, ہاں, لیکن آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں. یہ ہم نے شروع میں بتایا تھا, بالکل جائیں گے. اس کا لنک دے رہے نا, وما ينطق عن الهوى. اب عربی اس کتاب کا نام کیا لکھا ہوا تھا, سلسلۃ فی تعلیم اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها, لکھا ہوا تھا ناطق. تو اسی سے ہم نے بتایا وما ينطق عن الهوى کہ یہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش, اپنی مرضی سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى, کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اسٹیمپ لگا دی, وہ بھی وحی الہی. لیکن ایک وحی الہی وہ ہے جس کی تلاوت ہوتی, وہ کیا ہے, اللہ کا کلام قرآن. باقاعدہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو ایک تلاوت کے حساب سے پڑھتے ہیں نا قرآن کو, مصحف شریف کھول کر, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب. اور جو احادیث طیبہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب. کیا کہتے ہیں, غیر کا بھی لفظ آج پڑھایا تھا, یعنی جس کی باقاعدہ قرآن کی طرح تلاوت نہیں ہے. باقی جو احادیث ہیں, جو اوتھینٹک احادیث ہیں خاص طور پر, تو وہ جو ہے بالکل وحی الہی کے درجے میں, یا قرآن کا فیصلہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بھی ایسی اہمیت ہے جیسے کہ کلام باری تعالیٰ کی اہمیت. تو بندہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا, بولے کہ نہیں جی ہم یہ نہیں مانتے یا وہ نہیں مانتے. یہ بہت ہی غلط سوچ ہے جس کی بھی. وما, دیکھیں یہ ماں آ گیا نفی کے معنوں میں. چلے اس کو بھی پڑھیں, مزہ آئے گا قرآن میں. چلے ایک آیت بھی سیکھ کے چلتے ہیں, بولے وما, اور نہیں ینطقو, یہ نبی بولتے ہیں. یعنی یہ پیچھے ریفر کر رہا ہے اللہ کے نبی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نجم کی آیت ہے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. وما ینطقو, اور نہیں بولتے ہیں یہ, عن الہوا, خواہش سے. ان کا معنی سے, ہوا معنی خواہش. اس طرح ورڈ بائی ورڈ سمجھا کریں. ہم ہوا کس کو کہتے ہیں, ہوا ہم ہے واو الف سے لکھتے ہیں ہوا, یعنی یہی کیا کہتے ہیں اس کو, ایئر کے لیے ہو گیا, ٹھیک ہے. اور یہ ہوا واو کے بعد یا ہے چھوٹی, لیکن چھوٹی یا کو نہیں پڑھا جا رہا, واو کے بعد کھڑا زبر ہے, لکھتے ایسے ہیں ہوا. یہ دیکھیں اس کا لکھنے کا اسٹائل, رائٹنگ اسٹائل. اس ہوا کا مطلب خواہش ہوتا ہے. اور قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ ہے. ینطقو کا یہ فعل ورب جہاں ہے وہ آپ کو وہ کلیئر ہو جائے گا. ہوا کا لفظ ہے کلیئر. ان کا معنی سے, یہ بھی سے بھی ہوتا ہے. اور بعض جگہ ان کی ٹرانسلیشن کے نا بارے میں کا ترجمہ سیٹ ہوگا, اباؤٹ, ٹھیک ہے نا, اینی تھنگ, یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں کا بھی ترجمہ ان کے بارے میں آتا ہے. یہ دو ترجمے سب سے زیادہ آتے ہیں, ان کا معنی سے اور بارے میں. پھر وہ کانٹیکس کو دیکھ کر اور بھی ترجمے اس کے بن سکتے ہیں. بولنا, نطق کا مطلب بولنا ہوتا ہے. نون توئیں قاف نطق سے نکلا ہے ینطق, اور نہیں بولتے ہیں وہ نبی عن الہوا, خواہش سے. نام یا حافظ محمد رؤوف. اب دیکھیں کچھ سوالات ہیں, بس اب میں چاہوں گا یکفی الیوم ہدایت اللہ, یعنی آج اتنا کافی. تو اب سوالات لے کر بس پھر کلاس کو ختم کر رہے ہیں. جو پڑھا ہے نا وہ سارے ورڈز میننگ رٹ کے یاد کر کے آپ نے آنے, کنورسیشن تھوڑی سی سیٹ کر کے آنی ہے. دعائیں ایک سے دوسرے کو ساری دعائیں بول دینی ہے جب شروع میں کلام کرا.
اور پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید آگے اس کنورزیشن کو ہم بڑھائیں گے, آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. نام السلام علیکم حافظ جی. عبد الرؤف محمد جی رؤف. جی جی ایکچولی میرا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ادھر اسٹوڈنٹ اویلیبل ہیں ان کی ایکسرسائز کروا رہے ہیں, تو اس میں سے ایک دو گروپ ہمارے آن لائن والوں میں سے بھی بنوائیں, ہماری بھی ایکسرسائز کروائیں ساتھ ساتھ. بہت شکریہ, بہت اچھے انہوں نے توجہ دلائی, اور عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں, بس میری توجہ نہیں رہی, بات بالکل صحیح ہے ان کی. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی آپ ہی سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور برہان نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا. برہان آپ دونوں بھی بول لیں, یہی چلیں کنورسیشن کریں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں جو ہم نے گروپ بنایا, اس گروپ میں آپ سب نے بولنا ہے. ہو سکے آپ نے کنورسیشن کی اور عربی کے نہ بول کر سنا دی, یہ ساری دعائیں بول دی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا لہجہ ہوگا, آپ کی پریکٹس ہوگی. یہ گروپ بولنے کے لیے بنایا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جب عربک پڑھا رہے ہوتے ہیں تو عربی بولیں, عربی لکھیں, عربی بولے, صرف عربی عربی عربی, ساری زبانیں سیکھتے رہیں گے. ابھی عربی سیکھنا ہے, عربی کے اوپر فوکس رکھیں. اب جس کو جس زبان میں سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے اندر پڑھتا رہے, کوشش کرتا رہے, لکھتا رہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عربی کے الفاظ زیادہ سے زیادہ بکیف دیں. آج اگر آپ سوچیں نا تو آپ گنیے گا کتنے الفاظ آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو لیسن میں دی. آپ یہ نوٹ کریے گا, جو الگ سے بھی لکھا ہے, یہ لا ادری, ہر لفظ نیا ہے آپ کے. تو اس کی ایک پوری ایک فائل بنا لیں. نام محمد رؤوف و هذا برہان. فضلا, چلیں بھائی آپ دونوں بولیں, بول سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. بڑی مشکل سے فائنلی میں بول پا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں دوبارہ کیا تھا. اچھا ایک چیز میں بولنے سے پہلے, یہ جو اس وقت سوال تھا, یہ جو پی ڈی ایف جس سے آپ پڑھا رہے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک کلاس سے پہلے آ جائے تاکہ وہ ہم سامنے رکھیں؟ کیونکہ بعض مرتبہ جیسے میں فون سے کام کر رہا ہوں تو اس میں بہت اسکرین بہت چھوٹی ہوتی ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میرے خیال ہے گروپ کے اندر بھیج چکے ہیں سر ہم. برہان اچھا صاحب جی مل گئی ہے. میں نے آپ گروپ میں ڈالی ہے کہ جی مجھے ایڈ کر دیں تاکہ وقت سے مل جائیں چیزیں. باقی یہ اچھا, ٹھیک ہے, ایک اب آپ آدھ دیکھیں, کے میری بعد بات سنیے, میری بات سنیں. جی آپ جو ہے اپنا نمبر بتائیں, ہمیں آپ کو ایڈ کرواتے ہیں تاکہ مسئلے ختم ہو جائیں. اسمی برہان فاروقی. رسموں کا انا حافظ. كيف الحال كيف حالك؟ بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت؟ انا بخیر والحمد للہ. بخیر یا بخیر؟ بخیر. بخیر بخیر بخیر. انا بخیر والحمد للہ. بس یہ ہوگی کنورسیشن. اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ساتھ شامل رکھا کریں گے, اور جب ہم پڑھوائیں گے تو ان سے بھی اب آن لائن والے تھوڑا زیادہ تیاری کر کے ہیں, کیونکہ آپ سے کم پوچھا ہے نا, تو اگلی کلاس میں آپ سے زیادہ پوچھیں گے. یکفی اليوم هذا يا طلاب, نكتفي بهذا القدر, وسنتابع درسنا غدا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا بكم أيها الطلاب الأكارم.